محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 174 174، ترجمہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ۔ اور یہ جو میرے پاس نہج البلاغہ ہے یہ چھاپی ہے مرکز افکار اسلامی والوں نے۔ اس میں خطبہ نمبر 174 ہے 174۔ اس میں جہاں تک ہم پہنچے تھے کل، اس کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے پہلے ریپیٹ کر دوں ایک پیراگراف۔ مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ یہ قرآن ایک ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ جو بھی اس قرآن کا ہم نشین ہوا وہ ہدایت کو بڑھا کر اور گمراہی و ضلالت کو گھٹا کر اس سے الگ ہوا۔ جان لو کہ کسی کو قرآن کی تعلیمات کے بعد کسی اور لائحہ عمل کی احتیاج نہیں رہتی، اور نہ کوئی قرآن سے کچھ سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ یہاں تک ہم کل پہنچے تھے۔ عربی عبارت اور اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کروں۔ وَعْلَمُوا، یہ ایک کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے اور جو قابل توجہ ہے اور غور کے قابل ہے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّهُ، یہ کہ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، کسی ایک کے لیے بھی قرآن کے بعد کوئی یعنی کسی قسم کا فاقہ نہیں ہے۔ فاقہ کب کہتے ہیں؟ جب انسان کے پاس کھانے پینے کے لیے نہ ہو اور وہ خالی پیٹ ہو، سارا دن کچھ نہ کھایا ہو تو کہتے ہیں جی آج کا دن ہم فاقے سے ہوں۔ یہاں پہ فاقے سے مراد ہدایت کا فاقہ ہے، علم کا فاقہ ہے۔ تو دو حصوں پر مشتمل ہے یہ پوری بات۔ پہلے حصے میں مولا فرما رہے ہیں کہ تم لوگ یہ بات جان لو کہ جس کے پاس قرآن ہے تو قرآن کے بعد کوئی فاقہ نہیں اسے، کسی کو بھی، یعنی کسی خاص طبقے کے بارے میں بات نہیں کی۔ فرمایا کہ جس کے پاس بھی ہے قرآن، نہیں ہے کسی ایک پر بھی، لیس علی احد، نہیں ہے کسی ایک پر بھی، بعد القرآن، قرآن کے بعد، یعنی قرآن اس کے پاس آ گیا، اس کے بعد من فاقۃ، کسی قسم کا فاقہ، ولا لأحد، اور نہ ہی کسی ایک کے لیے ہے، قبل القرآن، قرآن سے قبل، من غنن، بے نیازی کسی قسم کی۔ گویا کہ قرآن جس کے پاس ہے اسے فاقہ نہیں ہے، یعنی بے نیاز ہے، اور قرآن جس کے پاس نہیں ہے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے نیاز ہوں۔ غنا
غنی لفظ اسی سے، غنی یعنی بے نیاز، جس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ بس پہلے اصل نقطہ سمجھ لیں، پھر اس سے اٹیچڈ ایک بات ہے کہ جو ذہن میں سوال پیدا کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس بھی قرآن آ گیا ہے، یعنی ہدایت قرآن سے اسے گائیڈنس وہ لے رہا ہے، تو پھر اسے کوئی فاقہ نہیں قرآن کے بعد، یعنی قرآن اس کے پاس آنے کے بعد۔ لیکن قرآن آنے سے قبل، قرآن کی سے ہدایت لینے سے قبل کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں بے نیاز ہوں۔ اس نے بڑے مطالعات کیے ہوں، اس نے بڑے علماء سے استفادہ کیا ہو، اس نے جناب سمندر کراس کر دی ہو، سب کچھ کیا ہو، لیکن قرآن نہ ہو، تو وہ ضرورت مند ہے، بے نیاز نہیں ہے۔ لیکن جس کے پاس قرآن ہے وہ بے نیاز، اسے فاقہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال جو ذہن میں آنا چاہیے، وہ سوال یہ ہے کہ پھر حدیث کا کیا مقام؟ اگر فرما رہے ہیں کہ قرآن کے بعد کسی کو کوئی فاقہ نہیں ہے، تو پھر حدیث کہاں گئی؟ حدیث کا مقام اس فرمان میں کہاں فٹ کریں گے؟ تو جواب، جو یہ معنی اس سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے، جس سے ہم کہیں کہ حدیث کہاں گئی، تو وہ معنی تھوڑا سا غور طلب ہے، تو پھر یہ مشکل نہیں رہتی کہ مولا کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث کی تو حتماً ضرورت ہے، سنت رسول کی حتماً ضرورت ہے، وگرنہ قرآن کی بنیاد پر میں یہ تو بڑا واضح اعتقاد پیدا کر لوں گا کہ نماز بہت اہم چیز ہے۔ مجھے قرآن سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نماز اگر نہیں ہے تو شفاعت بھی نہیں ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ بہت ساری میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، یہ بھی پتہ چل جائے گا، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ پھر بھی نہیں آئے گا۔ اس نماز پڑھنے کے طریقے کے لیے مجھے سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اور ہم مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں سنت رسول کہتے ہیں جو ہمیں محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین سے پتہ چلتی۔ البتہ ظاہر ہے کہ جانچنے اور پرکھنے کے بعد تاکہ چھانٹی ہو جائے، چونکہ صحیح بھی ہے اور جھوٹ بھی روایات کی شکل میں آیا ہوا۔ تو اگر حدیث بھی ضروری ہے، ہمیں نماز پڑھنے کا اتنا زیادہ قرآن بھرا پڑا نماز سے، اور ہم نماز نہیں دے، زکوٰۃ سے مثلا بھرا پڑا قرآن، زکوٰۃ نہیں دینے تک کا طریقہ آ سکتا اگر ہمارے پاس سنت رسول نہ ہو تو۔ حج نہیں کر سکتے ہم اگر سنت رسول نہ ہو تو۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں بنیادی ترین چیزیں مثال کے طور پر نہیں کر سکتے، قرآن مجید سے ان کو ادا کرنے کا طریقہ ہم نہیں سیکھ سکتے، ہمیں سنت رسول کی ضرورت ہے۔ تو پھر مولا یہ کیا فرما رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کسی کے لیے قرآن کے بعد کوئی فاقہ نہیں، ضرورت ہی نہیں اسے کسی کے پاس جانے کی۔ تو توجہ فرمائے، یہ نہیں فرما رہے کہ قرآن کے بعد سنت رسول کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، یہ نہیں فرما رہے، بلکہ ایک اور بات فرما رہے ہیں جو میں آپ کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھاتا ہوں تو بڑی ایزیلی انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں، آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، مثلا ہم فرض کریں دینی مسئلے میں، دین کی مثال دیتے ہیں، دینی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال ہے
آپ آتے ہیں مثلا میرے پاس آتے ہیں ایک دینی طالب علم کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ جی یہ میرا سوال ہے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، آپ میرا جواب سنتے ہیں، پھر آپ دل میں سوچتے ہیں یار کسی اور سے بھی پوچھ لوں، ہو سکتا ہے کہ مولانا کسی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے، یا مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ ایک اور عالم سے جا کے پوچھتے ہیں، پھر بھی آپ کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، پھر آپ ایک تیسرے سے جا کے پوچھتے ہو سکتا ہے ایک چوتھے سے جا کے پوچھو۔ اصل میں یہ بات مولا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم کوئی موضوع قرآن مجید سے تمہیں پتہ چل جائے، پھر اس کے بعد کسی دوسرے سے جا کے تصدیق یا تردید کرانے سے بے نیاز ہو، سمجھیے۔ ایک عالم کی کتاب پڑھی، پتہ نہیں اس عالم کی رائے صحیح ہوگی نہیں ہوگی، دوسرے کی پڑھی، تیسرے کی پڑھی، مثلا حدیث پڑھی، یہ حدیث جو ہے صحیح ہوگی ضعیف ہوگی کیا ہوگی، یا یہ حدیث اوورآل بات کر رہی ہے یا ایک خاص پہلو سے بات کر رہی ہے، یا فلاں، وہ ہزار چیزیں اس میں۔ لیکن کسی موضوع کے بارے میں اگر قرآن مجید سے آپ کو ایک بات سمجھ آ رہی ہے تو اس قرآن کے بعد پھر اب کسی اور جگہ پر جا کر کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ جو قرآن نے کہا ہے اس میں کوئی اونچ نیچ تو نہیں ہے، یہ فرمانا چاہ رہے کہ جو بات قرآن نے کر دی ہے پھر کسی کو ضرورت نہیں ہے کہیں سے اور جا کے تصدیقیں لیتا پھرے۔ لیکن جس نے قرآن نہیں دیکھا اس موضوع کے بارے میں، وہ نہ کہے کہ مجھے کنفرم ہو گیا کہ مسئلہ یہ ہے، اس کو ضرورت ہے کہ آ کے قرآن سے بھی دیکھے کہ قرآن اس موضوع کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے۔ اور یہ گھوم پھر کے پھر وہی بات ہے جو اہل بیت اطہار فرماتے ہیں، خلاف قرآن ہم سے منسوب قبول نہ کرو۔ تم نے ہمارے سے منسوب بات سنی ہے، تم کو میں بے نیاز ہو گیا ہوں، نہیں، اس بات کو لے کے قرآن کے پاس بھی جاؤ اور دیکھو قرآن کی مخالفت تو نہیں۔ یہ فرمانا چاہ رہے کہ قرآن کے بعد، یعنی قرآن سے ایک موضوع جان لینے کے بعد کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں اور سے تصدیق کرائے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کہا ہے یا مذاق تو نہیں کیا، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی بات میں کوئی مسئلہ تو نہیں، اللہ کی کہیں سے، اللہ تصدیق کرنے والا ہے، نہ کہ اللہ کی تصدیق کوئی اور کرتا ہے۔ لیکن قبل از قرآن جتنی بھی تم بڑے ریسرچ سکولر ہو، جتنی بھی تم نے کتب جناب چھان ماری ہیں، اور جتنے بھی تم نے سکولر سے سن لیا ہے، علماء سے سن لیا ہے، تمہیں ضرورت ہے قرآن کے پاس آ کے چیک کرنے کی کہ اس موضوع کے بارے میں جو تم نے عقیدہ اور نظریہ بنایا ہے، اللہ کی کتاب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اگر نہیں آتے قرآن کے پاس تو نہ کہو میں جتنی انفارمیشن چاہیے تھی میرے پاس آ گئی ہے، کوئی بے نیازی نہیں ہے تمہیں، احتیاج ہے، محتاج ہو، ضرورت مند ہو کہ اس کو جا کر قرآن میں بھی دیکھو۔ انشاءاللہ یہ حصہ واضح ہے۔ اس کو جو ترجمہ کیا ہے مفتی جعفر حسین صاحب نے وہ یہ ہے، جان لو کہ کسی کو قرآن بریکٹس میں لکھا ہوا ہے کی تعلیمات، بریکٹس کلوز، جان لو کہ کسی کو قرآن کی تعلیمات کے بعد پھر بریکٹس میں کسی اور لائحہ عمل، کسی اور پالیسی، کسی اور جگہ سے پتہ کرے کہ قرآن کی وہ تصدیق کرے کہ یار قرآن تو یہ پالیسی دے رہا ہے، تو اس سے بہتر بھی کوئی ہے، اس سے بہتر بھی کوئی لائحہ عمل ہے، اس سے بہتر بھی کوئی پریکٹیکل کوئی میتھڈ ہے۔ جان لو کہ کسی کو قرآن کی تعلیمات کے بعد کسی اور لائحہ عمل کی احتیاج یعنی محتاجی
یعنی ضرورت مندی نیاز مندی نہیں رہتی. اور اس دوسری سائڈ سے اور نہ کوئی قرآن سے کچھ سیکھنے بھی بریکٹس میں ہے اور نہ کوئی قرآن سے کچھ سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہے. اور کہیں سے سیکھ لیا کوئی موضوع جو ہدایت سے مربوط ہے، دین سے مربوط ہے، لیکن قرآن میں دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں قرآن نے کیا بات کی، تو پھر وہ نہ کہے کہ میں نے انف بے قدر کافی میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں اور میں نے اس موضوع کے بارے میں یہ رائے بنا لی ہے، یہ عقیدہ بنا لی ہے، یہ نظریہ بنا لی ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ کوئی ایک بھی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی ایک فرد واحد بھی قرآن سے بے نیاز نہیں ہے. یہی بات آپ سے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ تمہیں بھی قرآن پڑھنا ہے، ہر بندے کو قرآن پڑھنا ہے. یہ جملہ مولا کا یہ کہہ رہا ہے. قرآن کے بعد کسی کو فاقہ نہیں ہے اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھو، قرآن کو سیکھو، قرآن کی تعلیمات سے آشنائی حاصل کرو. قرآن مجید نے جو رائے دی ہے جن چیزوں کے بارے میں جو وہی برحق رائے ہے، اس کو وہاں سے حاصل کرو. ہر ایک یہ جو ہے نا لیس علی احد ولا لاحد، کسی ایک کے لیے بھی نہیں ہے، یعنی کسی ایک کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے اس قاعدے سے کہ وہ اللہ کی کتاب سے بائی پاس کر کے اور کہے کہ مجھے تو پتہ چل گیا باتوں کا. تو یہ کیونکہ نکتہ سمجھنے والا تھا، کیونکہ سوال آتا ہے ذہن میں اگر قرآن کے بعد کوئی فاقہ نہیں ہے تو پھر حدیث کہاں گئی، پھر سنت رسول کہاں گئی. تو اس لیے میں نے مثال کے ذریعے بھی اور انشاءاللہ جتنی میری توفیق ہے وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی. آگے بڑھتے ہیں. پھر مولا فرما رہے ہیں فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ. ادوا دا کی جمع ہے، دال الف اور حمزہ. دا کہتے ہیں مرض کو، بیماری کو، اور دوا، ٹھیک ہے نا، ہر دا کی ایک دوا ہوتی ہے. تو دا ادوائکم بیماریاں، فاستشفوہ پس یعنی اوپر جو میں نے باتیں کی ہیں اس کا نتیجہ کیا لو تم، تو کیا کرو تم، فاستشفوہ شفا طلب کرو، شفا طلب کرو اس سے یعنی قرآن سے. کس سے شفا طلب کرو، کس چیز کی شفا طلب کرو، من ادوائکم، جو تمہیں بیماریاں لگی ہوئی ہیں، جو تمہاری بیماریاں ہیں، امراض ہیں، مرض ہیں، ان امراض کی شفا طلب کرو قرآن سے. کیسے طلب کرنی ہے شفا؟ آیا یہ کہ قرآن کو سامنے رکھ کے بیٹھ جانا اور کہنا ہے یا قرآن میری شوگر بڑھ گئی ہے شفا عطا فرما، میرا کولیسٹرول نہیں کنٹرول ہو رہا، میرا جناب یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اے قرآن مجھے شفا عطا فرما. یہ طریقہ ہے یا نہیں کوئی اور بات ہے؟ آگے چلیں تو واضح ہو جائے گا. بس ایک کام کیا کرو، اپنی بیماریوں کی اس قرآن سے شفا طلب کرو. وَاسْتَعِینُوا بِهِ، اور اس کے ذریعے مدد لو، عَلَىٰ لَأْوَائِكُمْ، لَأْوَائِكُمْ تمہاری مصیبتیں، تمہاری مشکلات، جو تمہاری مشکلات ہیں ان کے مقابلے میں اس قرآن کے ذریعے مدد لو. بیماریاں جو تمہیں ہیں ان کی شفا طلب کرو قرآن سے، اور جو تمہاری مصیبتیں، مشکلات جو تم سامنا کر رہے ہو، ان مشکلات کے لیے قرآن کے ذریعے مدد طلب کرو. وَاسْتَعِینُوا بِهِ،
یہ وستعینوا وہی لفظ ہے جو وستعینوا بالصبر والصلاۃ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے نا، یہ وہی لفظ ہے۔ استعانت طلب عون، عین واو نون، دو لفظ آتے ہیں مدد کے لیے، ایک ہے عون اور ایک ہے نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو ان دونوں کا فرق کیا جاتا ہے عربی زبان میں، عون کون سی مدد ہے اور نصر کون سی مدد ہے۔ تو کہتے ہیں جو عون ہے وہ ہر طرح کی مدد اس میں شامل ہے اس کے معنی میں، جبکہ نصر جو ہے وہ مدد ہوتی ہے جو کسی دشمن کے مقابلے میں مانگی جاتی ہے، جبکہ عون ہو سکتا ہے اٹھنے کے لیے بھی مانگی جائے، کوئی دشمن نہیں ہے۔ اللہ سے ہم توفیق مانگتے ہیں وہ بھی عون ہے اس کی، ایاک نستعین، ٹھیک ہے، کوئی دشمن نہیں ہے لیکن ہم تیرے محتاج ہیں، تو ہماری مدد۔ یہ لفظ عون میں ہر قسم کی مدد شامل ہے، لیکن نصر میں خاص معنی ہے جو کسی مد مقابل، کسی دشمن کے مقابلے میں مدد کی جاتی ہے، اس کو نصر کہتے ہیں۔ اذا جاء، وہاں پہ نہیں اذا جاء عون اللہ، ہم اذا جاء نصر اللہ والفتح، چونکہ دشمنوں کا سامنا ہے، دشمنوں کا، کفار کا مقابلہ ہے۔ مفتی صاحب کا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اس سے یعنی قرآن سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد مانگو، ٹھیک ہے۔ کون سی بیماریاں اور کس طرح شفا، اور کون سی مصیبتیں اور کس طرح مدد اس سے، یا قرآن میری مدد کر، میں بڑا پھنس گیا ہوں، میرے پیسے لے کے بندہ بھاگ گیا، تو میری مدد فرما، بندہ مجھے مل جائے، بندہ ملے نہ ملے پیسے مل جائیں مجھے، قرآن میری مدد فرما، ٹھیک ہے۔ آیا یہ طریقہ ہے؟ خود مولا اس کی جو آگے وضاحت فرما رہے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے، کس طرح شفا ہوگی۔ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِّنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، یہ داء وہی جس کی جمع ادواء اوپر گزر گیا، اس لیے کہ یقیناً اس میں، فیہ اس میں یعنی قرآن میں، شفاءً شفا ہے، من اکبر الداء سب سے بڑی بیماری کی، اکبر سب سے بڑی، داء بیماری، یعنی جو سب سے بڑی بیماریاں جو ہیں ان کی شفا قرآن میں ہے۔ اب بندہ خوش ہو گیا، بھئی اس کا مطلب ہے قرآن سے بخار بھی ٹھیک ہوگا، سر درد بھی ٹھیک ہوگی، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تو مولا خود ہی وضاحت فرما رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً اس قرآن میں شفا ہے سب سے بڑی بیماریوں کی، اور وہ کون کون سی ہیں مولا نومینیٹ کر رہے ہیں، وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ، 4 بیماریوں کے نام ہیں۔ جسمانی بیماری دنیا خراب کر سکتی ہے، یعنی دنیا میں بندے کے نقصان کا سبب بنتی ہے، یہ بیماریاں ابدی زندگی تباہ کرتی ہیں، لہٰذا یہ بڑی ہیں۔ اگرچہ انسانوں کو زیادہ تر جسمانی بیماریوں کی فکر ہوتی ہے اور بڑے ٹیسٹ کرواتے ہیں اور بڑے چیک کرواتے ہیں، ریگولر چیک اپس ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی جتنی توفیق ہے کہ میری مینٹین رہے صحت میری، لیکن مولا فرما رہے سب سے بڑی بیماری کیا؟ کفر۔ اور یہ بھی سن کے کوئی نہ کہے شکر ہے ہمیں تو نہیں ہے کفر کی بیماری، تو یہ ہم پہلے قرآن کے درسوں بیان کرتے رہتے ہیں۔ کفر کی بیماری 2 طرح کی ہے، 2 طرح سے کفر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز، مثال دے رہا ہوں، نماز کو نہ ماننا،
اللہ کو نہ ماننا، ایک یہ کفر ہے. ایک ہے نماز نہ پڑھنا، یعنی اللہ کی بات نہ ماننا، عمل میں کفر ہے، کفر عملی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو مولا فرما رہے سب سے بڑی بیماری کفر ہے. تم اللہ کا انکار کر دو یا اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دو، تباہی ہو جائے گی، تمہاری بربادی ہو جائے گی. بس وہ بڑی بڑی بیماریاں کون ہیں؟ سب سے بڑی بیماریاں وَهُوَ الْكُفْرُ، اور وہ کفر ہے. وَالنِّفَاقُ، ڈیول پرسنالٹی ہونا. یہ نہیں کہ منافق صرف اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے یا پرانے زمانے میں ہوتے تھے. منافق دو شخصیات کا مالک، گرگٹ رنگ بدلنے والا، سبز درخت پہ جاتا ہے تو سبز ہو جاتا ہے، خشک پہ جاتا ہے تو رنگ اس کی طرح کر لیتا ہے، اسی کا حصہ بن جاتا ہے. اچھی محفل ہو وہ رنگ چڑھا لیتا ہے، بری محفل ہو وہاں بھی پہنچا ہوتا ہے وہ رنگ بھی اس پہ چڑھ جاتا ہے. منافق. تو کہا یہ بہت بڑی بیماری ہے نفاق. تیسری والغی قد تبین الرشد من الغی، غی، اور آخری ہے والضلال، گمراہی. بالعموم غی اور ضلال کا جو معنی ہے وہ ایک جیسا کیا جاتا ہے، لیکن جب دونوں ایک ساتھ آ جائیں پھر کوئی نہ کوئی فرق کرنا پڑتا ہے. اور یہ قرآن میں دونوں ساتھ ساتھ کہاں پر آئے ہیں؟ سورۃ النجم میں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ما ضل صاحبكم وما غوا، ما ضل ضلال وما غوا غی. تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے، ساتھی سے مراد رسول اللہ ہے. ساتھی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 40 سال انہی کے ساتھ گزارے ہوئے رسول اللہ نے. صاحب ہمراہ کو کہتے ہیں، ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں. تو مکے والوں کے صاحب، جیسے قرآن فرماتا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، تمہارا یہ صاحب، تمہارا یہ ساتھی دیوانہ نہیں ہے. اس صاحب کا لفظ کیوں لائے؟ توجہ کرانے کے لیے. کتنی عمر تمہارے سامنے گزری ہے، کون سی دیوانوں والی حرکت یہ کرتا تھا، کون سی ناسمجھی کی بات تمہیں اس کے بارے میں جانتے ہو اس نے فلان موقع پہ یہ ناسمجھی کی تھی، کوئی بیک کی ہوئی بات کی تھی، کوئی غلط بات کی تھی، تم تو اس کے معترف ہو سارے. بہرحال غی اور ضلال بالعموم ہم معنی شمار کیے جاتے ہیں، لیکن اگر ان میں فرق کرنا ہو تو وہ اس طرح سے فرق کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس طرف سے رخ موڑ لیا. دیکھیں مثلا میں نے لاہور سے مثال کے طور پہ فیصل آباد جانا، تو میں یہاں سے لاہور سے مثلا موٹر وے M2 پہ چڑھتا ہوں، اور پہلی جو روڈ ہے مثلا M3 ہے جو کراچی کی طرف جا رہی ہے، مثلا اس کو میں نہیں لیتا اور میں پہنچتا ہوں M4 کے پاس. اب M4 پہ مجھے M2 کو چھوڑنا ہے، ادھر مڑنا ہے لیفٹ پہ تاکہ فیصل آباد جاؤں، اور اگر میں نہیں ٹرن کرتا تو میرا رخ اسلام آباد کی طرف ہے. جتنا موو کروں گا فیصل آباد سے دور ہوتا جاؤں گا، جتنی انرجی صرف ہوگی، پیٹرول خرچ ہوگا، ٹائم خرچ ہوگا، وہ سارا کا سارا منزل کے قریب ہونے میں نہیں بلکہ منزل سے دور ہونے میں لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ M4 پہ نہ مڑنا دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک دفعہ جانتے بوجھتے ہوئے کسی بھی وجہ سے کوئی خواہش،
کوئی چیز، اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے مڑنا ہے ادھر اور میں سیدھا چلا جاؤں، یہ گمراہی ہے۔ غی کیا ہے؟ یہ تب میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے ان دونوں کا فرق کرنا، ورنہ دونوں کا ایک ہی معنی کیا جاتا ہے۔ غی کیا ہے؟ وہ یہ کہ بہک جانا۔ بہک جانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ادھر ہی ہے فیصل آباد، نہیں مڑا، مس کر گیا میں، اور میں سمجھ جو ٹرن آنا ہے وہ آگے آنا ہے، جو ایگزٹ آنا ہے، جو مجھے ایگزٹ لینا ہے فیصل آباد کی طرف، وہ بھی آگے آنا ہے، اور میں موو کر رہا ہوں، اور میں جتنا موو کر رہا ہوں میں فیصل آباد سے دور ہو رہا ہوں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تو دو حالتیں ہو سکتی ہیں راستے سے بھٹک جانے کی، دونوں سے ہمارا رسول پاک ہے۔ نہ تو یہ جان بوجھ کے غلط ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے، اور نہ ہی کسی نے اس کو بہکا دیا کہ جانا کہیں اور ہے اور یہ کہیں اور جا رہا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا والغی والضلال، بہک جانے اور گمراہ ہو جانے کی بیماری، یہ بڑی سب سے بڑی بیماریاں ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں ان کا علاج اس قرآن میں موجود ہے، لہذا پتہ بھی چل گیا کہ علاج کیسے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گمراہ بندہ لا کے بٹھاؤ، پڑھ کے پھونک مارو اس میں صحیح ہو جائے گا، نہ، یہ گمراہ کی ہدایت کرنے کے لیے۔ ایک بندہ بار بار راستہ بھول رہا ہے، آپ اسے کہتے ہو کہ یہ اس شہر کی تمام رستوں کے نقشوں والی بک ہے، اس میں یا آج کل کے دور میں یہ ایپلیکیشن تمہیں انسٹال کر کے دے رہے ہیں، اس میں تم علاقہ انٹر کرو اور یہ تمہیں جناب اس علاقے تک لے کے جائے گی، پورا راستہ بنا کے دکھائے گی، یہاں سے اب تمہارا ٹرن قریب آنے والا ہے، لیفٹ ٹرن کرنا، فلان کرنا، یہ کرنا، تمہیں منزل پہ لے کے جائے گی۔ وہ ایپ آپ اس کو انسٹال کر کے دے دو، یا گزشتہ زمانوں میں نقشہ آپ اسے پکڑا دو اور کہو کہ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور نقشے کا جو وہ کوڈ ہوتا ہے وہ سمجھا دو، جو ریڈ لائن ہے وہ کس لیے ہے، جو بلو کس لیے ہے، ڈاٹڈ لائن کس لیے ہے، وغیرہ وغیرہ کر کے، برج کی نشانی کیا ہے، تو یہ کیا ہے، تو وہ کیا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اس نقشے کو پڑھ کے اور اپنے اوپر گریبان میں کھول کے پھونک مارے گا تو راستہ مجھے آ جائے گا۔ وہ بے وقوف ہی ایسا کرے گا۔ قرآن کے بارے میں بے وقوف بہت سارے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کفر کیا ہے؟ پہلے تم قرآن سے اس کی شناخت کرو تاکہ بچو اس سے، اپنے اندر سے نکالو اس کو، اس کے جراثیموں کو۔ کسی کتاب سے، وہ کتاب جو کسی جگہ پر پہنچنے کا نقشہ بتا رہی ہو، یہ بتا رہی ہو کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ادھر ادھر نہیں مڑنا، بہت سے بہکاوے آئیں گے، بہت سارے ایسے پوائنٹس آئیں گے جہاں تم ڈبل مائنڈڈ ہو جاؤ گے، تمہارا دل کچھ اور چاہ رہا ہوگا، تمہیں دوسرا راستہ بڑا اچھا لگ رہا ہوگا، خوبصورت لگ رہا ہوگا، تم نے نہیں مڑنا، تمہیں جو گائیڈ کیا جا رہا ہے سیدھا ادھر جانا ہے، تو یہ چلے گا تو پہنچے گا نا، نہ کہ اتنی اچھی کتاب ہے منزل پہ پہنچنے کی، اس کو تویز بنا کے گلے میں ڈالو یا بازو پہ باندھ لو یا گھول کے پی جاؤ، پہنچے گا کوئی نہیں پہنچے گا۔ جو یہ کام کرے گا وہ اسٹوپڈ ہے۔ اور میں اگر یہ بات نہ سمجھ آئے تو میں مثال دیتا ہوں، آپ وہ شاید پتہ نہیں پہلے درس ہے قرآن میں نے یہاں پر یہ دی ہو کہ آپ جناب آپ آثار قدیمہ کے بڑے شوقین ہو، آپ مختلف آثار قدیمہ پہ ریسرچ کرتے ہو، اور آپ کو ایک بات پتہ چلی ہے، مثال دے رہا ہوں، آپ کو ایک بات پتہ چلی ہوئی کہ فلان جو آثار قدیمہ والی جگہ ہے نا، کھنڈرات ہے، یہاں پر جو بادشاہ ہوتا تھا جب یہ آباد جگہ تھی تو اس کا بہت ہی قیمتی خزانہ تھا جو اس نے اسی جگہ میں کہیں دبایا ہوا آس پاس، اور وہ نقشہ جو ہے وہ ایک کتاب میں ہے، اور آپ کو رات کو خواب بھی کبھی بھی آتا ہو کہ مجھے وہ کتاب مل گئی ہے اور میرے پاس وہ اربوں کھربوں کی مالیت کا سونے اور ہیرے اور جواہرات پر مشتمل خزانہ بیٹھا ہوا، اور میں اس کے درمیان موتی اچھال رہا ہوں بیٹھ کے، خواب آپ کو آتے۔ تو مثلا ایک دن آپ جاتے ہو اور کوئی ٹور لے کر گئے آپ، یا مثلا خود ریسرچ کرنے گئے، آپ کو
ایکسیڈنٹلی اتفاق سے وہ کتاب مل جاتی ہے، آپ کیا کریں گے؟ اگر تو ساتھ بندے ہیں تو آپ اس کو چھپا لیں گے کیونکہ جتنوں کو پتہ چلے گا اتنا شیئر کرنا پڑے گا، آپ چھپا لیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ اچانک میری طبیعت ناساز ہو گئی ہے، میں گھر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ سے صبر نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں یہ سب باتیں ہمیں فیس کرنی ہے قرآن کے بارے میں۔ یہ دیکھو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، جو مثال سے بات اچھی طرح انسان کو فیل ہوتی ہے۔ آپ وہ جو آپ پہلے گائیڈ کر رہے تھے، یہ قلعہ تھا اور یہاں یہ جنگیں ہوئی ہیں فلان، آپ کا دل ہی بیزار ہو جائے گا ہر چیز۔ آپ کہیں گے ٹور والوں کو کسی دوسرے کے ذمہ لگائیں گے، آپ کا اپنے اسسٹنٹ کے مثلاً، اور کہیں گے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، ان کو آپ باقی کمپلیٹ کرو، میں جا رہا ہوں۔ گھر آپ آئے، آپ نے جناب خوشی سے آپ بڑے ایکسائٹیڈ ہو کہ کتاب مل گئی، اب بیٹھ کے پورا نقشہ جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں اور خزانے تک پہنچتا ہوں۔ تو آپ نے اس کتاب کو کھولا اور وہ نکلی چائنیز لکھی ہوئی تھی، مثال کے طور پر چائنیز لکھی ہوئی تھی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک بھی وہ کام نہیں کریں گے جو مسلمان قرآن سے کرتے ہیں۔ جنت تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں میں قرآن کے ساتھ جو رویہ رائج ہے اس میں سے ایک بھی نہیں کریں گے آپ، گارنٹی۔ نہ آپ اس کتاب کو یہ کریں گے کہ الماری میں رکھ دیں، ہر صبح چوم کے نکلوں میں باہر، پھر کہیں یار میں روز چومتا ہوں خزانہ کیوں نہیں مل رہا، کیسی کتاب ہے؟ پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ چلو چومنے والا تجربہ کام نہیں کیا، تویز بنانے والا کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کتاب کا کیا کرتے ہیں؟ تعویذ بناتے ہیں۔ پھر آپ نے تویز بنایا، بڑا اپنے سونار سے کہا، جیولر سے، سونا سا تختی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، مجھے بنا کے دو، اس میں نے یہ بک رکھنی ہے، بہت قیمتی بک ہے۔ پھر آپ نے تویز پہن لیا، اب تویز میں سے شعائیں نکلیں گی اور آپ کو جو گائیڈ کریں گی ادھر ادھر جانا ہے، پھر آپ کو نہیں ملے گا خزانہ۔ پھر آپ کہیں گے کتاب کو گھول کے پینا چاہیے اندر جا کے کوئی روشنائی کر دے گی۔ وہ حرکتیں جو رائج ہیں مسلمانوں کی قرآن کے ساتھ، اللہ کے خزانے تک، اللہ کے اس جنت کے پہنچنے کے لیے جو رویے مسلمانوں میں رائج ہے، ایک بھی کوئی عقل مند بندہ نہیں کرے گا اس خزانے والی کتاب کے ساتھ۔ کیا کرے گا؟ اگر وہ آپ کی زبان میں نہیں لکھی ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ یا تو آپ بندہ لائیں گے جس کو وہ زبان آتی ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر آپ کہیں گے یار بندہ لاؤں گا تو پتہ نہیں یہ بات لیک ہی کر دے، اس کو تو کم از کم شیئر دینا پڑے گا۔ تو پھر آپ کہیں گے کون سا مشکل کام ہے، سیکھتے ہیں۔ سارے چینی تھوڑی پیدائشی چینی ہوتے ہیں، کئی لوگ ہیں جنہوں نے چائنی زبان سیکھی ہے، آپ سیکھنے لگ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اربوں روپے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، سیکھنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو چیز آپ کو کچھ کرنے پہ مجبور کرتی ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور جس میں چارج ہی کوئی نہ ہو، وہ بیٹری ڈالیں گاڑی میں، کھلونے کی بٹن آن کریں، نہ لائٹ جلے، نہ میوزک کی آواز آئے، نہ کوئی حرکت ہو، تو بیٹری بیٹھی ہوئی ہے، ایمان ہی کوئی نہیں اس میں۔ اگرچہ اوپر لکھا ہو ایمان والی کار ایمان والا ٹرک، ٹھیک ہے نا، یا پورے اس پر ایمان 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 کے ٹھپے لگے ہوں، ہے ہی کوئی نہیں اس میں، موومنٹ ہی نہیں ہے۔ ایمان انجن ہے، ایمان بندے کے اندر انجن والا کام کرتا ہے، موو کرتا ہے، اس کو پش کرتا ہے، حرکت میں لاتا ہے۔
جیسے کہ خزانے پر ایمان، تو موو کرے گا، چائنیز سکھوائے گا، فلان کرے گا۔ بہرحال یہ بات کامن سینس کی ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس کی سمجھ جب تک نہیں آئے گی تب تک خزانے تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ لیکن امت مسلمہ کی عظمت کو سلام کہ وہ بغیر سمجھے ہی اللہ کے خزانے تک پہنچنے کے لیے اور ٹوٹکے لگا لگا کے جا رہے ہیں، اور ان ٹوٹکوں کی ترویج قیامت کے دن پتہ چلے گا اصل میں جس نے کیا اس کا نام ابلیس ہے، تاکہ اس میں الجھے رہیں اور ان کو لگے قرآن ہماری پاس ہے، قرآن کی برکات سے ہم خوب استفادہ کر رہے ہیں، اور ادھر بھی ان کی توجہ نہ جائے جدھر شیطان توجہ جاتے نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ اس نے کر دیا۔ یہ بات جب میں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ تعویذ نہ بنائیں، بنائیں، بالکل شوق سے بنائیں۔ آپ جناب علی گھول کے پینے کا شوق ہے، پئیں آپ گھول کے، میں کوئی نہیں روک رہا آپ کو۔ آپ نے جناب نیچے سے گزرنا ہے قرآن کے، گزریں آپ، استخارے کرنے ہیں، کریں آپ، لیکن ان میں سے کوئی کام نہیں ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا افلا تعقلون، تم عقل نہیں ہے تمہارے میں، یہ پوری قوت کے ساتھ یہ چیز متوجہ ہے آج، اور یہ خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے کہ تمہارے میں عقل نہیں ہے، تم کیا کر رہے ہو قرآن کے ساتھ؟ لیکن ساتھ ہی اللہ خود ہی کہتا ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، جدھر منہ لگا ادھر ہی جا رہے ہیں، بہرے ہیں، ہماری پکار سنتے ہی نہیں ہیں، اندھے ہیں، ان کو راستہ ہی نہیں نظر آ رہا، اور گونگے ہیں، سوال بھی نہیں کرتے۔ کہتے خدا نے قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ گونگے اس معاملے میں قرآن سے ہم ہدایت کس طرح لیں؟ گونگے ہیں۔ تو وہ تین مین چیزیں جو انسان اگر غلط ٹریک پہ جا رہا ہے سبب بن سکتی ہیں صحیح ٹریک پہ آ جائے، وہ تینوں انہوں نے فارغ کر دی۔ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اور اندھے بھی ہیں۔ پیچھے سے کوئی پکارے کہ واپس آ جاؤ، بہرا ہے، اسے کیا پتہ واپس آ جاؤ، ادھر ہی منہ جدھر لگا ہوا جا رہا، اور وہ راستہ سامنے کھائی نظر آ رہی ہو، اندھے کو کیا نظر آنی، اور پوچھنے کے اعتبار سے گونگا ہے، پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ تین مین چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مت ماری گئی ہے، اور یہ قرآن مجید کے بارے میں آپ دیکھ لیں، یہ مت ماری ہوئی ہے سب اکثریت کی۔ والغی والضلال، اور مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ اس میں کفر و نفاق اور ہلاکت و گمراہی جیسی بڑی بڑی مرضوں کی شفا پائی جاتی ہے۔ یہ با محاورہ سلیس ترجمہ ہے جو لفظ بلفظ ہے، میں آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ، فَاسْأَلُوا تو سوال کرو، مانگو، کس سے؟ اللہ، اللہ سے، بہی، اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے اللہ سے سوال کرو۔ یعنی اب اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ قرآن دا واسطہ، قرآن دا واسطہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی ناراض نہیں ہونا آپ نے کہ یہ وہی ہے، سر پہ قرآن رکھا ہوا لیکن کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے اس قرآن سے، سب نے رکھا ہوا ہے، ہم بھی رکھیں گے آج۔ یا اللہ تجھے اس قرآن کا واسطہ میرے گناہ بخش دے، ناراض نہیں ہونا آپ۔ اللہ کہہ رہے تو کیسا بندہ ہے، تو یہ میں نے دیا اس لیے تاکہ تو اس سے اپنا راستہ متعین کرے، اس میں میں نے بتایا کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ تو سارا سال پچھلا بھی تو نے اس کو لفٹ نہیں کرائی، اور آگے بھی تیرا کوئی ارادہ نہیں ہے، قرآن کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو۔ میرا یہ بات کہنے سے مراد یہ نہیں کہ یہ کام نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ
شاید اسی قرب سے کوئی برکت پیدا ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے۔ قرآن بھی کوئی چیز ہے جس کا واسطہ دینا ہوتا، لیکن ایکچولی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ قیامت کے دن ساری زندگی قرآن سے کوئی وہ نہ کیا ہو، قیامت کے دن چونکہ قرآن کی زیارت ہونی ہے قیامت کے دن، روایات میں ہے قرآن ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا، جس صف سے گزرے گا، رسول کافی میں روایت ہے، شہداء کی صف سے گزرے گا، وہ کہیں گے یہ کون ہے؟ ان تعجب سے کہیں گے یہ اتنا خوبصورت کون ہے؟ تو بعض کہیں گے کوئی شہید ہی لگتا ہے، چونکہ شہید کا درجہ بڑا ہوتا ہے، تو یہ جو حسن و جمال اسے عطا ہوا ہے لگتا ہے کوئی شہید ہے، لیکن یہ کوئی بڑا شہید ہے، عام شہید بھی نہیں ہے۔ لمبی روایت ہے۔ پھر فرشتوں کی صف سے گزرے گا، یعنی اس کے اس چہرے میں اسے کوئی پہچانے گا نہیں، سننے والی روایت ہے ویسے۔ تو پھر وہ گزرے گا فرشتوں کے پاس، فرشتے کہیں گے یہ کون ہے؟ یہ تو پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی بہت بڑا ہے فرشتہ ہی، لیکن بہت کوئی اونچا فرشتہ ہے کہ جس کے لیول کو پہنچنا مثلا مشکل ہے، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ پھر انبیاء کی صف آئے گی، عجیب۔ پھر انبیاء پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کہیں گے کہ کوئی نبی ہے، لیکن کوئی بہت ہی اونچا نبی ہے۔ تو فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ یہ کون ہے، تو پھر رسول اللہ کے پاس آ کے سوال کریں گے کہ آپ بتائیں یہ کون ہے؟ تو رسول اللہ فرمائیں گے اس کو نہیں پہچانتے ہو، یہ قرآن ہے۔ یہ اصول کافی کتاب فضل القرآن، اس کے اندر یہ روایت ہے، ابتدا بھی آ جاتی ہے، لمبی روایت ہے۔ پھر قرآن مجید جو ہے وہ یعنی ایک شان ہوگی قیامت کے دن، اور ایسی شان کہ ہر کوئی کہہ رہا ہوگا ہم میں سے، ہر اچھی جو جماعت ہوگی وہ کہہ رہی ہوگی ہم میں سے، اور ہم میں سے بھی کوئی بڑا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ کہ پھر قرآن مجید لوگوں کو ایک ایک کو لائے گا اللہ کے سامنے پکڑ کے، یعنی خدا کی بارگاہ جو عدالت لگی ہوگی اس میں قرآن مجید ایک ایک کو لائے گا، اور یا سفارش کرے گا یا شکایت کرے گا۔ جب سفارش کرے گا تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا بالکل صحیح کہا ہے تم نے۔ اب وہ لفظ ہے کہ قرآن کہے گا کہ اس کا میرے ساتھ زندگی میں بڑا اچھا تعلق تھا، یہ میری آیات کو میں پڑھتا تھا، مجھ سے رہنمائی لیتا تھا، رات کا اس کی راتوں کا وقت میرے ساتھ گزرتا تھا، اور وہاں پر روایت کا لفظ ہے کہ لوگ اس کو تانا بھی دیتے تھے میری وجہ سے، یعنی قرآن کی وجہ سے اس کو برا بھلا کہتے تھے۔ یہ اللہ کو بتائے گا، اللہ سب جانتا ہے، لیکن کاروائی وہاں پہ تو نبی بھی آ کے اپنے اللہ کے سوالوں کا جواب دیں گے اور ہر ایک کو دینا پڑے گا۔ تو قرآن کہے گا کہ یہ اس کا میرے ساتھ ایسی ریلیشن شپ تھی کہ لوگ اس کو میری وجہ سے برا بھلا کہتے تھے، لیکن اس سے میرے ساتھ رشتہ نہیں توڑا۔ تو پروردگار میں چاہتا ہوں کہ اسے اتنا دے کہ یہ راضی ہو جائے۔ تو اب روایت کے لفظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے ہوگا کہ اسے لے جاؤ، لباس پہناؤ جنت کا، یہ وہ فلان یہ کرو۔ اب آپ سمجھ لیں کہ جنت کے بیوٹی پارلر میں ان کو تیار شیار کر کے اور زبردست اس کو سوٹ پہنا کے لایا جائے گا تیار کر کے۔ لفظ یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یہ روایت میں بیوٹی پارلر کے لفظ نہیں ہے۔ تو بہرحال جب لایا جائے گا تو پھر قرآن سے سوال ہوگا کہ تو راضی ہے، یعنی جو اس کو دیا گیا ہے تو سیٹسفائیڈ ہے قرآن سے؟ تو کہے گا نہیں اور چاہیے، یہ روایت کا لفظ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اور عنایات اس پر فرمائے گا، اور دوسری طرف اس کو بھی لائے گا کہ اس نے مجھے یہ کبھی اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا مجھے پڑھنے کا،
اس نے مجھے بند کر کے رکھا ہوا تھا، مجھے تنہا رکھا ہوا تھا اس نے، اور میرے پاس نہیں آتا تھا، تصدیق کی جائے گی کہ قرآن سچ کہہ رہا ہے۔ ابھی آگے اسی خطبے میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تصدیق کرے گا، تو سچ کہہ رہا ہے، اور اس کے لیے بالآخر سخت حکم یا آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا دو شفاعتیں ہیں، قرآن اور محمد و آل محمد مین۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اس کی طرف جو ہے وہ کیوں اتنی توجہ کم ہے، اور جو ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ، اس کے ذریعے اللہ سے سوال کرو، قرآن کے ذریعے اللہ سے سوال کرو۔ اب اس کی پراپر شکل کیا ہے کہ قرآن سے ہدایت لو اور اللہ سے مانگو توفیق عمل کی، جو ہے نا ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اس میں ایک چیز جو ایاک نعبد کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں، اور یہ تو نہ ہمیں توفیق دے تو ہم سے یہ بھی کوئی نہیں ہونی، اس میں بھی محتاج ہے، باقی چیزیں تو باقی چیزیں رہ گئی، تو نے ہی ہمیں توفیق دینی ہے تو ہم یہ بھی کر پائیں گے، اور باقی بھی جو چیز ہمارا یہ جو ہم دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھنا ہوتا ہے، اوپر کھڑے ہونا ہوتا ہے، کہتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، تو کیا ہے اللہ ہی کی وہ حول کو کیا اصل میں حول کہتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج ہونا، اللہ ہی کی وجہ سے یہ چینج ہو رہی ہے، جو میں اٹھ رہا ہوں اور میرے حالت جو سجدے والی حالت سے بیٹھنے والی حالت میں آیا ہوں، اب بیٹھنے والی حالت سے میں کھڑا ہو رہا ہوں، یہ تبدیلی جو ہو رہی ہے یہ اللہ ہی کی وجہ سے ہے، بحول اللہ، اللہ یہ تبدیل کر رہا ہے، ورنہ میرا مین سوئچ ہی اللہ نکال دے میں گر پڑوں گا، جہاں سے انرجی آ رہی ہے پیچھے سے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، تو بٹن آف ہوا تو سب نیچے گر پڑے، بحول اللہ وقوتہ، اور اسی کی دی ہوئی قوت سے، اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، واقعد اور بیٹھتا ہوں، چونکہ یہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے درمیان میں یہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھی جو میں کر رہا ہوں یہ بھی کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے، یہ معنی ہے فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ، سوال کرو اللہ سے اس کے ذریعے، تم کیا کیا مانگ رہے ہو اللہ سے، وہ یہ دیکھو خداوند عالم نے تمہیں جس طرف جانے کا کہا اس کی توفیق مانگو، اس کو دیکھو یہ راستہ ہے، خدا توفیق دے مجھے چلنے کی، فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، اور اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ کی طرف رخ کرو اپنے اندر قرآن کی محبت کے ذریعے سے، یعنی تم جب خدا سے کچھ مانگ رہے ہو تو اللہ کو تمہارے دل قرآن کی محبت، یہ نہ ہو کہ اللہ کہ مانگتے مانگتے اس کی زبان نہیں تھکتی اور جو میں نے دیا ہوا ہے اس کو لفٹ ہی کوئی نہیں، آپس میں لنکڈ ہے چیز، یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو تو تمہارے اندر کیا چیز ہونی چاہیے؟ تمہارے دل میں قرآن کی محبت ہونی چاہیے، ریکوائرمنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، تب تم ایلیجبل ہوگے تاکہ اللہ تمہاری بات کو صحیح طرح سے سنے۔ دیکھیں گا خالی میری کتاب کی محبت، میری کتاب کے بارے میں انٹرسٹ سے خالی دل ہے، مانگ رہا ہے مجھ سے، اتنی بڑی نعمت میں نے دی ہے اس کو لفٹ ہی کوئی نہیں، اور دنیا مانگنے میں یہ سپر مین ہے، آگے آگے ہوتا ہے، یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو، جو میں دینا چاہتا ہوں اس کے لینے میں سست، اور جو خود چاہتا ہے دنیا اس میں چست۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ،
اللہ سے اس کے ذریعے سوال کرو، وَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، اور اللہ کی طرف توجہ کرو قرآن کی محبت کے ساتھ، وَلَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ کی مخلوق سے سوال نہ کرو، یعنی قرآن کو مخلوق سے کمائیاں کرنے کا ذریعہ قرار نہ دو کہ میں تمہیں بڑی خوبصورت سے ترنم سے قرآن سناتا ہوں، اس کے بعد پھر تم بھی اپنی ذمہ داری ادا کرو اور مجھے دو جو دینا ہے۔ اوورال مراد ہے قرآن کے ذریعے قرآن کو کمائی کا ذریعہ بنا لیں، یہ نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اس میں یہاں پر ایک سوال آتا ہے، وہ لوگ جو قرآن ہی پڑھاتے ہیں اور ان کو ہدیہ وغیرہ دیا جاتا ہے، اور مثلاً یہ وہ نہیں، اصل میں یہ بات وہ ہے ہی نہیں۔ اس موضوع کو سمجھنا ہے تو پھر آپ خود قرآن میں دیکھیں کہ پہلی کتابوں کے بارے میں اس موضوع کو اللہ نے کس اینگل سے ٹچ کیا اور ڈسکس کیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس میں ہیرا پھیری کر کے اس کے میسج، اصلی میسج کو چھپا کر دو نمبریاں کر کے کمائیاں کرتے تھے۔ تو اصل بڑا موضوع وہ ہے، البتہ یہ بھی ہے کہ واجبات پر ہماری احادیث میں، روایات میں کہ واجبات پر اجرت نہیں لی جا سکتی، واجبات پر، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بارے میں جو علماء فتویٰ دیتے ہیں، اور وہ اس فتوے کی بیک گراؤنڈ بھی کیا دیکھیں، ایک زمانہ ایسا آ جائے کہ جس میں صرف آپ کو آتا ہے اور کسی کو نہیں آتا، اب آپ نہیں کر سکتے کہ میں جو ہوں تب تک نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہ تم پیسے نہیں دیتے، میرے سے مکا کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہے آج کا نارمل زمانہ، جو مختلف شعبے ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو اس کو وہ ٹائم کہ جو وہ اپنی اگر کسی اور شعبے میں دے دے تو آمدنی کما سکتا ہے، لیکن کچھ افراد کی ظاہر ہے اس شعبے میں بھی ضرورت ہے کہ وہ یہ بھی اس کے اسپیشلسٹ ہوں، یہ چیزیں بھی پڑھائیں، تو اگر وہ پڑھانے آ رہا ہے اور اپنا ٹائم دے رہا ہے تو احتیاط والا راستہ یہ ہے کہ وہ مطالبہ نہ کرے، لیکن جن کو وہ خدمات فراہم کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ضرور بالمعروف زمانے کے حالات اور تقاضوں اور مثلا مہنگائی وغیرہ کو سب کو دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اندھے نہ بن جائیں کہ مولوی صاحب کو تو مثلا حضرت مریم کی طرح خود ہی آ جاتا ہو اگر اس کے گھر میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی چیزیں نہ کریں، بلکہ پریکٹیکلی دیکھیں کہ ایک مثلا یہ جو بندہ یہ کام کر رہا ہے، اس کام کے لیے ایک باعزت زندگی کے لیے کیا ضرورت بنتی ہے، اور وہ پھر بغیر اس کو ہاتھ پھیلانے کا ٹائم دیے ہوئے یا مطالبے کا ٹائم کہ وہ کرے گا تو وہ مانگتا نہیں ہے تو چلو گزارا کرو، اس کا مطلب ہے اس کے پاس، تو یہ نہ کرے۔ بالمعروف یعنی ایک اس طرح کے بندے کی زندگی کی جو سطح ہونی چاہیے اس سطح کے مطابق کیا ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ انسان جو خدمات لے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ کام کرے۔ 5:07 ہوئے، یہ آخری اس پیراگراف کا جملہ سن لیں کہ جو فرمایا نا وَلَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ، مخلوق سے سوال نہ کرو اس قرآن کے ذریعے سے۔ آخری جملہ إِنَّهُ مَا تَوَجَّهَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِهِ، یہ عجیب ہے، آپ سنیں، یہیں پہ میں تمام کروں گا۔ یقیناً اللہ نے قرآن جیسی کسی اور چیز سے اللہ کی طرف توجہ نہیں کی، یعنی اللہ کی طرف تم توجہ کرنا چاہتے ہو قرآن کے ساتھ کرو، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ بندوں نے اللہ کی طرف توجہ کی ہو۔ مفتی صاحب کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ تم اس سے بہتر کوئی چیز لے آؤ اور اللہ کی طرف تم مثلا متوجہ ہو۔
اور البتہ یہ توجہ وہ نہیں ہے کہ مثلا قرآن سے لینا دینا کچھ نہیں ہے اور اللہ کے سامنے قرآن کھول کے سر پہ رکھ لیا کہ یا اللہ اس قرآن کا تجھے واسطہ دے رہا، لگا تمہیں دیا ہدایت کے لیے، تم مجھے واسطہ دے کے اٹھا کے لے، ہدایت سے لیتے کوئی نہیں۔ عقل سے سوچے، عقل سے، دین عقل کا نام ہے، تو پھر یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے خدا دیکھے کہ یار اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت، اگر ہم وسیلے کی بات کرتے ہیں، خدا دیکھے کہ یہ میرے رسول کو، اس کے اہل بیت کو فالو کر رہے ہیں، جو رہنما ان کو دیے گئے تو وہ فالو کر رہے ہیں، اللہ خوش ہو۔ ہاں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ جناب ان کو جب مطلب پڑھتا ہے آ جاتے ہیں، لیکن جو میں نے کہا ہوا ہے ادھر ان کی توجہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ قیامت میں ہماری آنکھیں کھلیں گی، مولا فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے، وہ جاگیں گے، ان سب کچھ دکھائی دے گا کہ ہم جب جاتے تھے خدا کے سامنے اللہ کو کیسا لگتا تھا، جس حالت میں ہم جاتے تھے، جو ہماری ذمہ داریاں تھیں، مثلا قرآن کے بارے میں، ائمہ اہل بیت کے بارے میں، ہمارا ان کے بارے میں کیا رویہ تھا، جب جاتے تھے تو اللہ کو کیسا لگتا تھا، اور خداوند عالم خوش ہوتا تھا یا خداوند عالم ناراض ہوتا تھا۔ تو آج کا درس ہم یہاں پہ تمام کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل اس کو جاری رکھیں گے۔ جان لو کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ نے توفیق دی تو کل انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ پروردگار عالم قرآن مجید اور محمد و آل محمد کے فرامین کے بارے میں ہمارے دلوں میں دلچسپی، شوق اور اے پروردگار ذوق پیدا فرما، اور ہمیں ان کے سائے میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔